والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي فبأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا من بعدي
انتہائی بالغ الاحترام سامعین، بزرگوں، نوجوان بھائیوں، اللہ رب العالمین دی کلام قرآن مجید وچوں سورۃ التوبہ دی آیت مبارکہ اور اس دے نال آپ علیہ السلام دے ترے چھوٹے چھوٹے فرمان مبارک پڑھے، دعا ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے رب تعالی قرآن و سنت کے مطابق میں بولن دی تانوں سنن دی اس کے مطابق اساں مسلماناں نوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جس عنوان سے آج دی نشست کے اندر کچھ گزارشات پیش کرن کا ارادہ ہے، وہ عنوان ہے خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم عہدار جانثار شاگردان کی جماعت اصحاب رسول کی عظمت رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ ساری زندگی کے اندر آپ علیہ السلام کی لائی ہوئی شریعت وہ مضبوط اس وقت ہو سکتی ہے جس وقت اس شریعت دے پہنچن دے ذرائع وہ بالکل ہر قسم کی دنیاوی اعتراضات کو پاکیزہ جمع اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے علاوہ کائنات کے کسی انسان نو رب العالمین نے کمزوریاں تو معصوم نہیں بنایا، غلطیاں تو پاکیزہ نہیں بنایا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میرے محبوب دی وہ جماعت جنہاں اپنی زندگی دا تن من دھن جان جسم مال اسباب جائیداد اور اولاد سب کچھ اللہ اور اس کے رسول دے حکم دے اس محبت دے اس دل کی خالص رضا نال قربان کیتا کہ اگر انہاں اللہ دے عظیم بلیاں دی جماعت کو کچھ انسان ہونا دی حیثیت نہ کمزوریاں یا لغزشاں ہویاں بھی ہیں، اللہ نے فرمایا عفا اللہ عنک لما حدثت لهم، اے میرے محبوب جنہیں میں اللہ نے تمہارے واسطے معافی دا عام اعلان فرمایا، ان تمہاری جماعت واسطے بھی میں اللہ نے رضا دے اپنی طرف انعامات دا اعلان فرما کے انہاں دی زندگی تو عیب کے ہر قسم دے کام دے ہر قسم دے اعتراضات نو بالکل صفایا فرما دیتا۔ صحابہ دی عظیم ہستیاں انہاں دے بارے تمام امت دے اہل سنت والجماعت مسلماناں دا نظریہ ہے الصحابہ كلهم عدول، صحابہ میرے محبوب دی وہ جماعت ہے جی ساری عادل لوگوں کی جماعت ہے، اس جماعت میں کوئی فاسق نہیں، اس جماعت کے اندر کوئی بدکار نہیں، اس جماعت کے اندر کوئی ڈاکو نہیں، اس جماعت کے اندر کوئی بے دین نہیں، بلکہ سب عدل کے انصاف والی توحیدیہ کی سچی جماعت ہے، اتنی پیاری جماعت ہے، اتنی عظیم جماعت ہے، میرے محبوب شاگردان دی اتنی عظیم حیثیت ہے کہ اللہ نے فرمایا
فرمائی کہ اولئک حزب اللہ، انہاں دونوں میں اللہ نے اپنی جماعت کا رقم دے دیا۔ اے میرے محبوب کی جماعت، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ صحابہ دی عظمت سارے ایمان دا حصہ ہے۔ صحابہ دی عظمت قرآن پاک دی عظمت تے شان دا حصہ ہے۔ صحابہ دی عظمت میرے محبوب دی رسالت دا حصہ ہے۔ صحابہ دی عظمت میرے محبوب دی ختم نبوت دا حصہ ہے۔ اگر صحابہ کو کوئی نہ مانے، صحابہ کو دار کرنے کی کوشش کرے، صحابہ کی جماعت پہ اعتراض کرنے کی کوشش کرے، صحابہ کی جماعت پہ اعلان کام کرنے کی کوشش کرے، انہاں عظیم ہستیاں کی عظمت کے شان کے اندر بال برابر ہی فرق پیدا نہیں ہوتا۔ بس اس بندے آپ کو شرک دے کفر دی دلدل کے اندر پھنسنا ہوتا ہے، اس بندے آپ کا خاتمہ اور دنیا کی زندگی خراب ہو رہی ہے، اور دنیا کی زندگی کے اندر اس کی اس غلط روش کی وجہ تو اللہ کا قرآن کے اللہ کے پاک سونے نبی کا اعلان نقل اس واسطے اللہ کی لعنت کے سبب سنا ہے کہ جڑا میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ کا نہیں، وہ گویا میری اللہ کی دی ہوئی کتاب قرآن کا نہیں، جڑا اللہ کی کتاب قرآن کا نہیں، وہ میرے پیغمبر محمد جوان کا۔ صحابہ کی عظمت واسطے ضروری ہے انسان قرآن پاک کی تعلیمات کے مطابق عقیدہ رکھے۔ قرآن کا جس دل کے اندر عقیدہ آ گیا، اس دل کے اندر صحابہ کی جماعت کی عظمت آ گئی، کیونکہ قرآن نے صحابہ کی عظمت بیان کی تھی۔ جڑا صحابہ کا منکر ہے وہ قرآن کی آیات کا منکر ہے، جڑا آیات قرآنی کا منکر ہے اس کا اسلام دے کے پہلو نال کوئی بات ہوا نہیں۔ اتنی عظیم جماعت، اللہ اکبر۔ ہن اساں مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابی آخیا کس انسان کو جانا ہے، صحابیت کیا منصب ہے، کیا مقام ہے، صحابی کی یہ عظمت ہے کہ جانے صحابی آخیا کس کو ہے شریعت کی اصطلاح دے اندر جس شخص نے ایمان کی حالت کے اندر پیارے معبود خاتم النبیین محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہوئے، ایمان کی حالت کے اندر اپنی اکھیاں نال میرے معبود کا دیدار کیتا ہوئے، نہیں تو اگر کوئی نظر تو معلوم ہے میرے محبوب نے اپنی نورانیت بھریاں اکھاں نال حالت ایمان کے اندر اپنے کسی یار کو دیکھا ہوئے، وہ دیکھن والا پیغمبر ہوئے یا دیکھن والا اللہ کے پاک پیغمبر کا امتی صحابی رسول ہوئے، جس
انسان کتنا دور ہو چکا اس دور کو، لیکن وہ کتنا بد نصیب انسان ہے جڑا اپنی زبان کو بلاغت نال بڑھنے ہونا میرے معبود کی جان کی طرف صاف کر رہے ہوں۔ اگر کوئی ایک صحابی نبی گستاخ ہے، ایک صحابی نبی قانون تشریح کرنا لے، امام ابو زرعہ رحمت اللہ تعالی ایک وقت سے بہت بڑے امام گزرے، انہوں نے فرمایا اگر کسی بندے نے میرے معبود سے کہیں یار دے اعتراض کیا، اس نے اعتراض کرنا میرے معبود کی جان کی شان کی عظمت کوئی کمزوری لاحق نہیں ہوئی، بس فرق اتنا ہے کہ میرے معبود کی جان سے اعتراض کرنے والا اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر کے زندگی کا طریقہ کر لے گا کہ زندگی کو وہ انسان ہوتا ہے جس کے نال مسلمان کو کلام کرنا جائز نہیں، مسلمان کو اس کے نال سلام کرنا جائز نہیں، مسلمان کو اس کے نال رشتہ ناطہ جوڑنا جائز نہیں، مسلمان کو اس کے جنازے میں شریک ہونا جائز نہیں، مسلمان کو اس کے ہاتھ کا دال پانی صاف گوشت چلا وغیرہ کسی قسم کی پیمنٹ کی گنجائش نہیں، زندگی کائنات کا اعلیٰ ترین ترین کا پہلے امام زرعہ نے فرمایا، امام زرعہ نے جڑا میرے معبود کی جان سے آنا کرے، میرے معبود کی جان کی عظمت کی شان رب قرآن بیان کی تھی، انہوں نے شان کی عظمت کوئی قدر نہیں آتا، اعتراض کرنے والا اپنے آپ کو زندگی بنا لیتا ہے۔ اللہ صحابہ کی عظمت کو ہر مسلمان کے دل کے اندر روشن اور صحابہ کی عظمت کی شان کو انسان سمجھ کے انہوں کی طرح اپنے ایمان کو، اپنے عمل کو، اپنی زندگی کے اندر بہادری کو، اپنی زندگی کے اندر قربانی کو دینا کا ایک سبق حاصل کرے کہ میرے معبود کی جان نے کس انداز میں قربانیاں دیاں، کس انداز میں میرے معبود کی گلوں کے عمل کر کے اپنے آپ کو دکھ کے تکلیفوں میں گزار کے بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے قرآن برابر کی فرق نہیں آن دیتا، اپنی زندگیاں قربان کر دیاں، اپنی جائیدادیں قربان کر دیاں، اپنی اولادیں قربان کر دیاں، تن من دھن اور وطن ہجرت کر کے قربان کر دیتا، لیکن میرے محبوب کی کلام قرآن نہ، میرے محبوب کے فرمان حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن رات کر کے اپنی زندگی کا حصہ بنا کے اور تک کے سٹے قائم و دائم رہے، میرے محبوب کے پھر کو یاد ایمان بھی میرے اللہ نے لوگ بنا۔ آج مسلمان اس گل کا احساس کرنا چاہیے، یہ مسلمان ہے میرے معبود جان کے پرواز جو لوگ کر رہے وہ ہمارے یہ مسلمان کے جنازے کے شریک ہے، یہ مسلمان اسلام مفردی دعا کر رہا جڑا میرے معبود کے جان کا نہیں خلاصہ یہ ہے وہ اللہ کی کلام قرآن کا نہیں۔ میں چند آیات سنایا، سینکڑوں کیا ہزاروں کی تعداد قرآن کی آیات میرے معبود کے صحابہ کی عظمت ہوئی، چند آیات چھڑنا صرف اپنے اس ایمانی عقیدہ عظمت صحابہ تھوڑے جے آیات دینا محبت کا نورانیت کا پانی دے کے ایمان مطالعہ کرنے خاطر اللہ کا قرآن اعلان فرمایا، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها
انہاں دی عظمت شان دا گنا جنہاں دے بارے میرا اول صدقہ دے انفال بے استعمال فرمائے گئے میرا اللہ انہاں کو اول نمبر کی پوزیشن پہ دے السابقون الاولون السابقون الاولون اللہ فرماتا ہے میں جس ویلے قرآن کی دنی اتاری اپنے محبوب پیغمبر میں سب تو پہلے ذہنوں کو پوری کروانے میرے محبوب کی زبان کو سب تو پہلے ذہنوں میں دل سمانے والے سب تو پہلے ایمان دے اندر سبقت لے آنے والے والسابقون الاولون سب تو پہلا نمبر لے آنے والے من المہاجرین والانصار مہاجرین صحابہ انصار صحابہ میرے محبوب پیغمبر اللہ کریم نے کچھ وقت بعد مکہ شریف کو ہجرت کا فرمائے جب میرے محبوب صحابہ کی جماعت ایک میرے محبوب کے نام سنت لاگے ایمان والی سنت اسلام والی سنت اسلام والی جان قبول کر کے ان سارے قسم چھوڑ دیتے اپنے گھروں چھوڑ دیتے اگر کہتی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی ان بیویاں کو چھوڑ دیتے کہنے بچے مسلمان نہیں آئے ان بچوں کو چھوڑ دیتے پوری شکل کے اندر ان جائیدادوں کو چھوڑ دیتے یہ پتہ کوئی نہیں کوئی چھوڑنا بھی ملسیت کوئی نہیں یہ پتہ کوئی نہیں کوئی قرآن ہاروں سے بھی کوئی نہیں لیکن بڑکا والے نے سرکت لے بننے والے اب پوزیشن میں بندن مدد ایمان دے اسلام کو قبول کرنے والے مکہ کی دھرتی کے اندر رہنا دور کر دیتا ہے مشکل کر دیتا ہے انہاں کا جینا بڑا بے ڈھنگا کر سکتا ہے اللہ کی طرف حکم آئے میرے محبوب کے نام جڑا جہاں کا ہے وہ ہجرت کر کے چلنے نے اللہ فرماتے ہیں المہاجرین ہجرت کرنے والے میرے محبوب کا جہاں ہجرت کرنے چلتے مکہ کی سرزمین جو میرے محبوب یا رسول مدینہ منورہ کے اندر پہنچے ان سے ایماندار دی جماعت ہے جنہاں تک پہلے ایمان کے نام کا کلمہ پہنچ چکا ہے جڑے مدینہ منورہ کے یہود کے نصارہ میرا دوسرے ایمان کے اسلام کی وجہ سے بھول چکے ہیں انہاں کے گیت ہے اللہ فرماتے ہیں الانصار میرے محبوب یاد مددگار ظاہری اسباب دائرے کے اندر اللہ کریم نے مدینہ کے مسلمانوں کو بنا دیتا ہے اور مسئلہ سمجھا ہے اللہ فرماتے ہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار سبقت لے بننے والے پہلی پوزیشن دے پہلے بننے والے چاہے انہاں کا تعلق ہجرت کرنے والے مہاجرین کی جماعت نالے چاہے انہاں کا تعلق ہجرت کرنے والے مہاجرین کی نصرت کرنے والی جماعت انصار کے نالے صرف اتنا نہیں اگر تیسرے نمبر اللہ کریم نے بیان فرما دیتا والذین اتبعوهم بإحسان والذین اتبعوهم بإحسان فرمایا مہاجرین کا بڑا مقام ہے انصار کا بڑا مقام ہے اللہ فرماتے اور لوگوں نے اتبعوهم مہاجرین کے پیچھے گئے وہ لوگ
اللہ نے ولی پیدا کیتے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت باعزید بستانی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بڑے ولی ہیں بڑے بڑے ولی ہیں انہاں کو جلدی نہ چلنے واٹے تے لے جائے 15ویں صدی دے گناہگار ہیں لیکن وہ اتباع صحابہ کے اندر اتباع صحابہ کے اندر ایمان کی اتباع صحابہ دی عمل کی اتباع صحابہ دی قرآن کی عظمت بیان کی اتباع صحابہ دی پھر محبوب نام محبت کرنے کے انداز کے اندر اتباع صحابہ دی قرآن کی تبلیغ کے اندر اتباع صحابہ دی قرآن کی تبلیغ کے اندر اتباع صحابہ دی جہاد کے اندر اتباع صحابہ دی نماز کے اندر اتباع صحابہ دی شہادت کے اندر اتباع صحابہ دی ریاضت کے اندر اتباع صحابہ دی گویا کہ اس سارے دن سے اندر اللہ کریم نے قیامت کی صبح تک ہمارے سچے خدا میرے محبوب بیچارہ تابعدار کا تذکرہ فرما دیتے فرمایا السابقون سمجھ آئی سبحان اللہ السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم بإحسان مہاجرین کے انصار کے حقدار کے تابعدار چاہے قیامت کی صبح تک سچے قرآن کے سچے میرے محبوب کے حقدار امت کے جانسار جڑے پیدا ہوئے اللہ فرماتے میرے محبوب دی میرا اعلان سنونا تاکہ جھوٹیاں زبانیں بند ہو جائیں تاکہ جھوٹے تانے بند ہو جائیں تاکہ جھوٹے اقرار بند ہو جائیں میرا اعلان آیا رضی اللہ اللہ نے عمل کا حکم فرمایا انہاں عمل کو قبول کیتے اللہ کریم نے جہاد کا حکم دیتا انہاں جہاد کیتے اللہ کریم نے قربانیاں دینا کا حکم دیتا انہاں قربانیاں دیا اللہ کریم نے جان کو مال کے نظام پیش کرنے کا حکم دیا انہاں سارا کچھ قربان کر دیتا چاہے مہاجرین چاہے انصار لیکن اللہ کی رضا سے راضی ہی راضی ہے تسلیم و رضا کروا کے ہے اللہ کی چاہت میں اپنی چاہت کا قربان کرتے ہیں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ فرماتے میری ہر قسم کی قربانیاں مننے کے باوجود اے کائنات والے جڑا میں اللہ دے حکم سے راضی ہو گیا قیامت کا آخر دیے میں اللہ نے بھی اعلان کر دیتا ہے والے میرے نبی کی جان اتباع کرنے والے باقی مسلمانوں کی اعتراض نہ کرائے کیونکہ ایمان والے بھی میرے محبوب کی جان نکالے کر رہے ہیں وہ میرے محبوب اپنی یار کی اللہ کی رضا سے راضی رہے انہاں کے خدار کے رہنے والے قیامت کی صبح تک آنے والے میرے محبوب کے حکم سے اللہ کی رضا سے راضی رہے تیرے ایمان کے اندر سارے والے اللہ کی رضا سے راضی رہے میں اللہ نے نام کیتا میں بھی ساری زندگی انہوں کے راضی ہوں نعرہ تکبیر اتنی عظیم جماعت اللہ نے کہا سے رضا سے اعلان فرمایا وہ زبان ہی گندی کرنا نہیں کرتے کوئی اپنی زبان نہ ہوتے اعتراض نہیں بولنا آدم جی بے دین ہو گیا مرتد ہو گیا نبی اللہ کریم نے فرمایا
موت آ سکتی ہے، قیامت آ سکتی ہے، نہیں غیب جاننا، آئندہ حالات دے ذرے ذرے کا علم رکھنا، میں نے رضا اعلان کر دیتا، کوئی اعتراض کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی۔ کیسے فرمایا؟ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا۔ ان لوگوں کوئی اگر اعتراض کرے نہیں میرے معبود کی وفات بعد وہ دین کو پھر بیان الیاذ باللہ میرے معبود کے آنے پہتے غافل بن گیا، انہاں دے ہاتھ نو مارن والے بن گیا۔ نہیں میرے اللہ نے اس جھوٹے اعتراض کا جواب بھی پہلے سنا دیتا ہے، قرآن کی آیات سجا دیتا ہے، معبود کی زبان کو بیان فرما دیتا ہے۔ اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سیدہ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدہ ہند رضی اللہ عنہا۔ اسے بچ کوئی تقریر نہیں پیدا کریں دے، اسی آتے ہیں سارے اللہ نے عظمت شان سب تو بلند دے۔ اللہ نے اعتراض کرایا تو منہ ہی بند کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ پہلے بار اعلان فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، صحابہ ایمان کو میرے اللہ نے اتنی مقبولیت عطا فرمائی، انہاں دے تقوی کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، انہاں دے پکے بیٹھن کے ایمان کو اتنی مقبولیت عطا فرمائی، تواڈے میرے ایمان کو
کریم کے التجائے اللہ کریم سلامت رکھے مرتے دم تک سلامت رکھے تا قیامت سلامت رکھے حالت ایمان کے اندر انسان نو موت نصیب فرماوے کسی انسان نو اپنے آمن والی زندگی کا کوئی پتہ نہیں کسی انسان نو آمن والے کل کے عمل کا کوئی پتہ نہیں کسی انسان نو کل کے اندر ہومن والی کمزوری کا کوئی پتہ نہیں لیکن صحابہ کی ایمان کی باری آئی صحابہ کی عظمت کی باری آئی اللہ کریم نے فرمایا میرے محبوب کی میں اللہ کو انہاں کا ایمان اتنا پسند ہے میں اللہ کو انہاں کا تقوی اتنا پسند ہے میں اللہ کو انہاں کی قربانیاں اتنی پسند ہے میں اللہ کریم نے قانون بنا دیتا ہے کائنات کے اندر اے میرے محبوب اعلان یہ فرماؤ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ اے لوگوں تساں اپنے ایمان نو انجے بناؤ اپنے ایمان نو قرآنیت نال قرآن و سنت دا انجے بنائی لاؤ اپنے ایمان نو ان علاقے دے اندر لے کے ونجو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ میں بالمحاورہ مانا کرنے لگا ایمان لاؤ جب میرے نبی یار اول صدیق ایمان لا دلائے ایمان لاؤ جب میرے محبوب عمر رضی اللہ عنہ ایمان لا دلائے ایمان لاؤ جب میرے محبوب کا داماد عثمان ایمان لا دلائے ایمان لاؤ جب میرے محبوب کا شیخ خدا علی المرتضی ایمان لا دلائے ایمان لاؤ جب میرے محبوب کی بیٹی فاطمہ ایمان لا دلائے فاطمہ کے بیٹے حسن کے حسین رضی اللہ عنہ ایمان لا دلائے ایمان لاؤ جب قرآن کی کتابت کرنے والا قرآن کو اپنے ہاتھ نال میرے محبوب کا حکم سمجھ کے لکھنے والا سیدنا امین معاویہ ایمان لے کے آئے اللہ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ صحابہ کی ایمان کو اس طرح مقبولیت حاصل ہے اللہ نے فرمایا میرے محبوب ایک کو جواب دے بھی ایمان جو بنوا کرو اپنا ایمان انجے بناؤ جنہیں میری محفل بیٹھنے والے میرے صحابہ کی جماعت ایمان بنا چکی ہے کام میرے اللہ کو تھوڑا ایمان قبول ہو سکی ظالمہ کیا ظالمہ نے قبول جنہ نہیں کیتا انہاں بڑا غلط بکواس کیتا جنہیں آج بے دین لوگ کرنے انہاں کیا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء علیہ باللہ مانا سمجھانا ہے کرنا ہے اسی انجے کیویں ایمان لے آواں جویں اس نبی نال بیٹھنا علیہ باللہ بے وقت ایمان لے آئے صحابہ کو گالی دی صحابہ کو بکواس کیا صحابہ سے اعتراض کیا ایک حدیث سنا کے اگلا بنا گیا اللہ نے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصبوا اصحابی اے میرے صحابہ میری امت تک یہ پیغام پہنچا دو کوئی بندہ میرے صحابہ پہ اعتراض نہ کرے کوئی بندہ میرے صحابہ پہ قرآن نہ کرے کوئی بندہ میرے صحابہ کو گالیاں نہ دے کوئی بندہ میرے صحابہ پہ اعتراض نہ کرے کہ کوئی ایماندار میرے محبوب کا حکم آ گئے اے میری امت لوگو اگر کوئی بندہ گاڑی زندگی کے اندر ہو جائے تو نظر آئے جڑا میرے یار کی جماعت صاحب کے اعتراض میں رہتا ہے اس میں نے گزا کیا ہے لعنت اللہ علی شرکم او میرے محبوب نے یار کے اعتراض کروا لیا تیرے اس سر دل پہ اللہ دی لعنت ہوئے یہ سکھایا میرے محبوب سکھایا کوئی صحابہ کے اعتراض کرے تو صاحب نے تو سانو میرے نال اتفاق پڑھنا ہے فقولوا
لعنت اللہ علی شرکم لعنت اللہ علی شرکم او بد نصیبہ او بد قسمتہ او بد زبانہ او غلط کردار غلط اخلاق میرا محبوب کو 250 سال پہلے میں سبق سکھا گیا ہے اگر کوئی بندہ میرے یاروں پہ اعتراض کرے کوئی بندہ میرے ابو بکر کو گالیاں دے کوئی بندہ میرے یار عمر کو گالیاں دے کوئی بندہ میرے گھر والی صدیقہ کائنات کو گالیاں دے کوئی بندہ سیدنا معاویہ کو گالیاں دے تو سب مسلمان نے اللہ تیرے اس شر پہ لعنت کرے ہاں اتنے کچھ اخلاق نہیں پڑھنا اللہ کی لعنت کرنی ایمان کا حصہ میرے محبوب نے سکھایا قرآن نے کسی جواب دیتا انہیں اعتراض کیا قرآن نے جواب دیتا اللہ فرمانے اللہ اپنی گندی زبان نال بے وقوف آ گیا قیامت دی صبح تک میرے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 13 کے اندر میرے محبوب دے یاراں دے دشمنوں بے وقوف آ گیا عقل تو حالی آ گیا عقل تو پیدل آ گیا اللہ فرمانے الا انہم مصطفیٰ میرے ایمان جیسا ہے میں علی کے بزرگوں قطع ایمان نہیں سمجھے گا بلکہ میں علی کے نام نفرت کرنے والے ہوں زندگی سمجھے گا میں علی کے بیٹے حسن نام نفرت کرنے والے ہوں زندگی سمجھے گا پر لے کر کے کرتے گا کہ سمجھے گا میں سیدنا حسین کے نام توحید کرنے والے ہوں نفرت کرنے والے ہوں قطع مسلمان نہیں سمجھے گا بلکہ زندگی کے کلے درجے جب ہوتا سمجھے گا لیکن میرا ایمان ہے صحابی رسول سیدنا ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے حسن بھی ہے حسین بھی ہے معاویہ بھی ہے یہ سیلے چار پیسے معاویہ تھے اس ویلے تیری محبت حسین آنیا چھوٹیاں کم نہیں آنیا اس ویلے چار پیسے عمر رضی اللہ عنہ نے اس ویلے تیریاں چھوٹیاں محبت آنے پیدل ہے اللہ کے سیدنا حسن دیا رضی اللہ عنہ دیا نہیں آنیا سیدنا حسین دیا نہیں آنیا حسن
جنازہ حسن تے حسین دے بابے علی نال پیار نہیں جنازہ حسن تے حسین دی اماں فاطمہ نال پیار نہیں میں تا اس نوں مرتا تے دار اسلام جو خارج سمجھنا لیکن میرا ایمان دے عقیدہ ہے قرآن دی من تے صاحب قرآن محمد خان صلی اللہ علیہ وسلم دی من تے میرے نبی تے یا نبی عظمت اپنے دل وچ پیدا کرو سبحان اللہ صحابہ دی عظمت اس قدر بلند والا کہ انہاں دی زندگی دا ایک ایک پل اس قدر قیمتی ہے انسان ساری زندگی دی عبادت ایک طرف کر لگے صحابی رسول دی حالت ایمان کے اندر محبوب کی صرف زیارت کرنا صرف میرے محبوب دا دیدار کرنا اس دی اتنی بلند عظمت دے شان ہے کہ ساری زندگی دی توڑے میرے جے گناہگار کی عبادت وہ کمزور ہے ایمان کی حالت کے اندر میرے محبوب دا دیدار کروانے دی نیکی اس کو افضل دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی عظمت بیان کی دی آج صحابہ نا اسی محبت کیوں کرنے ایک میں پوائنٹ کی گل آخری سمجھانی ہے صحابہ نا محبت اسی کیوں کرنے ہو سکتا ہے پہلے دل دے اندر خیال آئے صحابہ میرے محبوب پیغمبر نال ایمان قبول کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر نال جہاد کی گئی میرے محبوب پیغمبر نال نمازاں پڑھیاں میرے محبوب پیغمبر نال حج ادا کی گئی میرے محبوب پیغمبر نال زکات دیاں میرے محبوب پیغمبر نال ذکر اذکار دیاں نہیں میرے مسلمانوں صحابہ دے نال سانو پیار انہاں دی آزادیاں نمازاں پڑھن دی وجہ تو نہیں صحابہ دے نال سانو ایمان انہاں دے حج تے زکات دی وجہ تو نہیں صحابہ دے نال سانو پیار صحابہ دے نال بالہانہ محبت صحابہ دے نال دل دی گہرائیاں دے نال دا پیار یہ انہاں دے جہاد دی وجہ تو نہیں میں تو محبوب پیغمبر کی حدیث دے پاس سنا دینا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے صحابہ نال محبت کیوں کرنی ہے میرے صحابہ نال پیار کیوں کرنا ہے میرے صحابہ نال الفت کیوں کرنی ہے تقریباً وہ بڑی مشہور حدیث ہے خطبہ جمعہ دے اندر واعظین کے خطبہ خطبہ کے الفاظ دے اندر اس حدیث کی تلاوت بھی کر رہے ہوتے میرے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ تے اعتراض نہ کرائے میرے صحابہ نو گالیاں نہ دے آئے میرے صحابہ نو کانوں تشریح کا نشانہ نہ بنائے لا تتخذوهم غرضا من بعدی آگے کے فرمانے فمن احبهم فبحبی احبهم اے لوگوں اصلا نبی پہ جانا پیار کیوں کرنے ایک بہن آ گیا میرے محبوب کے فرمان دے اندر فمن احبهم فبحبی احبهم جنہاں لوگوں نے میرے جانا نال محبت کی تھی انہاں میں پیغمبر کی وجہ تو محبت کی تھی میں پیغمبر کی نسبت کی وجہ تو محبت کی تھی میں پیغمبر کے نال حالت ایمان کے اندر میری زیارت کی وجہ تو محبت کی تھی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم
محمد رسول اللہ محبت کی تھی ومن اطاعهم اس میرے نبی میں نبی جانا بول گیا اس میرے ابو بکر نہ بول گیا اس میرے عمر نہ بول گیا اس میرے عثمان بن علی نہ بول گیا اس میرے حسن بن حسین نہ بول گیا اس میرے سلمان بن بلال میرے سہیل نہ بول گیا اس میرے عمار بن یاسر نہ بول گیا اس میرے معاویہ نہ بول گیا اس انہاں نہ بول نہیں رکھیا اس انہاں تو اشعار بڑھا کے میں محمد نال رکھیا صحابہ نال بول کہنے نال بول محبوب علیہ السلام نال صحابہ نال محبت کہنے نال محبت تے اللہ نے پاک نبی نے فرمایا خیال کرے میرے یار دی اتنی عظمت تے شان ہے ایک حدیث سنوں گا فرمایا میرے یار دی اتنی عظمت تے شان ہے اللہ نے قرآن اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیتا ہے اللہ نے کیا قانون بنایا ہے میرے محبوب نے اپنے الفاظ اللہ کے حکم کے مطابق بیان کیے ہیں فرمایا اللہ بڑی عظمت کے شان ہے بڑا مقام دے مرتبہ ہے صرف اتنے تک نہیں فرمایا اللہ کے پاک نبی کو فرمانے میں بے کھڑا لے میری صحبت اختیار کرنا لے میرے نام نماز پڑھنا لے میرے کے بیٹھ کے قرآن دیا تلاوت سمجھتے سکھانا لے میرے نام جہاد کرنا لے میرے نام میرے نام تبلیغ کے میدان دے اندر شہادت روز کرنا ہے انہاں دی عظمت کے شان کا برحق کے انہاں دی جنت دی عظمت نہیں بننی تے جنا میرے یار دی جماعت صحابہ وچوں کئی صحابی نوں حالت ایمان دے اندر دیکھیا جا میرے اللہ نے صحابہ نوں دیکھنا لے ایماندار تے بھی جنت دی عظمت حرام کر دیتا صحابہ دی جنت دی عظم فرحام کر دیتا تے صحابہ دی ایمان دی حالت دے اندر زیارت کرنے والے تابعین دے بھی جہنم دی عظم حرام کر دیتا تے آج دا بھنگی جیسی جس کو اپنی پاکی دی پاکی دا پتہ نہیں جس کو قرآن دی آیات پڑھنے دا پتہ نہیں جس کو اپنی ماں تے بہن دی تمیز دا پتہ نہیں بس کاری نہ اپنی چار دیواری کے اندر مدر ہے اور اعتراض کرنا میرے محبوب کی اس جماعت دے جتنی عظمت تے شان تے رفعت بیان کی رب دے قرآن نے بیان کیا اے مسلمانوں صحابہ کی عظمت تے شان ساڈے بیان کرنا اس پہ ایمان رکھنا اس کے مطابق زندگی گزارنا ساڈے ایمان کا حصہ ہے اگر زندگی میں صحابہ نہیں قرآن کا نہ رہے زندگی میں قرآن بھی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام دی سچی عظمت سچی شان اور